اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحکمت الالہیۃ علم یبحث فیہ عن احوال الموجود بما هو موجود وموضوعها الذي يبحث فيه عن اعراضه الذاتیہ هو الموجود بما هو موجود وغایتها معرفة الموجودات على وجه کلی وتمییزها مما لیس بموجود حقیقی۔ تعریف فلسفہ کے بارے میں کچھ اساسی ابحاث آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی کہ فلسفہ کیا ہے اور فلسفہ کے اندر کون سی ابحاث موجود ہیں، اس کی وضاحت پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ قبل اس کے کہ میں اپنی اس گفتگو کو اس پیراگراف کی توضیح شروع کروں، ایک اشتباہ کیا ہے، غلطی ہوئی ہے مطلب کو بیان کرنے میں اس درس کے اندر کہ جہاں جہان بینی کو واضح کیا تھا کہ اس آج کے دور میں تقریباً 5 جہان بینی موجود ہیں۔ وہاں پر اشتباہ یا غلطی تبیین میں اصل مطلب میں کوئی غلطی نہیں ہے، وہ درست تبیین ہوا ہے، فقط اصطلاحی بعض غلطی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ جہان بینی کو میں نے آئیڈیالوجی سے تعبیر کیا ہے، یہ غلط ہے۔ جہان بینی اور آئیڈیالوجی کے اندر فرق ہے۔ چونکہ مطلب میں نے اس درس میں بیان کر دیا ہے، لہذا مجبور ہوں کہ ان 2 اصطلاحوں کو تھوڑی توضیح دے دوں تاکہ جو یہ غلطی ہوئی ہے اس اصطلاح کو استعمال کرنے میں اس کی تصحیح ہو جائے۔ آئیڈیالوجی یہ مرکب ہے 2 جملوں سے، آئیڈیا IDIA آئیڈیا اور لوجی LOGY آئیڈیالوجی۔ آئیڈیا کا معنی عقیدہ، فکر، اندیشے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو لوجی آخر میں آتا ہے اس کا معنی ہے شناخت۔ مثلا آپ دیکھیں مختلف جگہ پہ یہ لوجی استعمال ہوتا ہے، بایولوجی، کاسمولوجی، فزیولوجی، درست ہے؟ یہ لوجی لفظ جو ہے اس کا معنی شناخت کا ہے۔ پس اگر آئیڈیالوجی کا لفظ ہے، آئیڈیا کا معنی ہو گیا عقیدے اور لوجی کا معنی ہو گیا شناخت۔ کیا معنی ہو گیا؟ شناخت عقیدے، یعنی عقیدے کی گفتگو، عقیدے کی شناخت جو ہے وہ آئیڈیالوجی کے اندر ذکر ہوتی ہے۔ عقیدہ شناسی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ یہ آئیڈیالوجی کا لغوی معنی ہے۔ آئیڈیالوجی کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مقدمے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ عقیدے کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض عقیدے نظری ہیں اور بعض عقیدے عملی ہیں۔ یہ بات اس لیے بھی میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ آپ کسی بھی علم کے اندر چلے جائیں گے کہ جو عقلی مباحث کے ساتھ تعلق رکھتا ہو یا تجربی ابحاث سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی یعنی علم سے تعلق رکھتا ہو، یہ والی اصطلاحات آج کل استعمال ہو رہی ہیں۔ خصوصاً آپ اگر آیت اللہ مصباح و شہید مطہری و ان کے آثار کا مطالعہ کرنا چاہیں گے تو یہ اصطلاحات وہاں پر استعمال ہو رہی ہیں۔ لہذا اگر آپ کی اصطلاح یہ حل ہو جاتی ہے تو بہت اور جگہ کے اوپر بھی آپ کو مطالعہ میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ علیکم السلام۔ عقیدے کی پاس 2 قسمیں ہیں، یا عقیدہ نظری ہے یا عقیدہ عملی ہے۔
عقیدہ نظری کیا ہے؟ میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ دو قسمیں خود بخود جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایک مرتبہ آپ قضیہ یوں بناتے ہیں کہ خدا ہے، جہان فانی ہے، معاد ہے اور دنیا پائیدار نہیں ہے۔ یہ اس قسم کے آپ قضیے بناتے ہیں، یہ ایک۔ اور دوسرا قسم کے جو قضایا ہیں وہ یوں ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں ہمارے مسلمانوں کی نگاہ میں فقط خدا کی عبادت کرنی چاہیے، حتماً خدا کی عبادت ہونی چاہیے، پرستش ہونی چاہیے، آخرت کے لیے حتماً کوشش کرنی چاہیے، چونکہ معاد ہے ہم پہلے کہہ چکے ہیں، بس آخرت کے لیے حتماً کوشش کرنی چاہیے، دنیا کے ساتھ وابستگی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک قسم کے قضایا ہیں۔ بس ایک قضایا وہ ہیں کہ جس میں ہے یا نہیں ہے کا جملہ آتا ہے، اور بعض قضایا ایسے ہیں کہ جس میں حتماً انجام دو یا حتماً ترک کرو کا جملہ آتا ہے۔ اگر اس کو فارسی میں بیان کریں تو خوبصورت اصطلاحیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ بعض جملے ایسے ہیں جس میں ہست و نیست ہے، یعنی جہان ہے کا مطلب فارسی میں کیا ہے؟ جہان ہست، اور کیا ہے؟ جہان فانی است، یہ وہ ہست و است میں آ جاتا ہے۔ نیست والا کیا ہے؟ یعنی دنیا پائیدار نیست، دنیا پائیدار نہیں ہے، دنیا پائیدار نیست۔ یعنی بعض قضایا ہیں کہ جو ہست و نیست کے ساتھ مربوط ہیں، اور بعض قضایا وہ ہیں جو باید و نباید کے ساتھ مرتبط ہیں۔ باید یعنی حتماً انجام دو، نباید یعنی حتماً اس کو ترک کرو، اس کو انجام نہ دو، یہ نباید ہے۔ بس بعض قضایا وہ ہیں کہ جو باید و نباید کے ساتھ مرتبط ہیں۔ یہ جب آپ کو مثالیں عرض کر دی، اب وہ مطلب واضح ہو جائے گا۔ وہ قضایا یا وہ عقائد کہ جو ہست و نیست کے ساتھ مرتبط ہیں، ان کو کہا جاتا ہے یہ عقائد نظری ہیں۔ توئیں زوئیں والا نظری، نظے والا نظری ہیں، یعنی فکر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ عقائد فقط آ کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس قسم کی واقعیت خارج میں ہے۔ آپ کہتے ہیں خدا ہے، یعنی آپ خبر دے رہے ہیں، توصیف کر رہے ہیں واقعے کے بارے میں کہ واقعے کے اندر خدا نام کی ایک حقیقت، ایک ہستی موجود ہے۔ یہ جملات قاصر ہیں، وائلا ممکن ہے یہ بعض جملے تسامحی ہوں، یعنی خدا ایک واقعیت ہے۔ اور وہ عقائد کے جو مربوط ہوں باید و نباید کے ساتھ، عمل کرنے اور ترک کرنے کے ساتھ مرتبط ہوں، ان عقائد کو کہا جاتا ہے یہ عقائد عملی ہے، یعنی ان کے اندر عمل ذکر ہے، عمل اس میں دخالت رکھتا ہے۔ لہذا وہ عقائد کے جو ناظر ہیں ہست و نیست کے ساتھ، ان کو عقائد نظری بھی کہیں گے، افکار نظری بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ عقائد کے جو باید و نباید کے ساتھ یعنی عمل کے ساتھ مرتبط ہوں، ان کو عقیدہ عملی بھی کہہ سکتے ہیں اور افکار عملی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ دو عقیدے آپ کے لیے واضح ہو گئے، اب ایڈیالوجی کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ ایڈیالوجی فرماتے ہیں اس کی دو اصطلاحیں موجود ہیں۔ بعض اوقات کل اس سسٹم کو ایڈیالوجی کہتے ہیں کہ جس کے اندر افکار نظری بھی موجود ہوں اور جس کے اندر افکار عملی بھی موجود ہوں، ان دو افکار کے مجموعے کو ایڈیالوجی کہتے ہیں۔ ایک اصطلاح ہے، یہاں پر کہا جاتا ہے یہ اصطلاح اعم ہے، الف عین اور میم، اعم ہے یعنی عام ہے۔ اور
बाज औकात आइडियालॉजी का इतलाक फकत उन अफकार पर होता है कि जो अमल के साथ मुर्तबित हों, ना कि हस्त व नीस्त के साथ। है और नहीं है के साथ वाले अफकार नजरी के साथ मुर्तबित नहीं होता। फकत वो अकायद, वो अफकार के जो अमल के साथ बायद व नाबायद के साथ मुर्तबित हों, उनको आइडियालॉजी कहा जाता है। अब ये आपने खुद तफकीक करना है। जब आप किसी किताब का मुताला कर रहे हों, जब वो आइडियालॉजी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हो, तो आप खुद तशखीस दें, या मुसन्निफ खुद बयान करेगा या आप खुद क़राइन को सामने रखते हुए फैसला करेंगे कि यहां पर मुसन्निफ आइडियालॉजी से क्या मुराद ले रहा है। उसकी मुराद अफकारे अमली फकत हैं आइडियालॉजी से, या कुल सिस्टम फिक्री जो है वो उसका मुराद है, चाहे वो अकायद नजरी हो या अफकार अमली हो, क्या मुराद है इस आइडियालॉजी से। ये जो आइडियालॉजी ये बेमाने आम है कि जो दोनों अफकार को शामिल है, इसको हम एक और इस्तिलाह से याद करते हैं। अगर नाम लूंगा आपके ज़हन में आ जाएगा। बाज़ औक़ात हम कहते हैं मकतब इस्लाम ये कहता है। मकतब ये आइडियालॉजी बेमाने आम है। जब आप कहते हैं मकतब इस्लाम, तो इससे मुराद ये होती है कि इस्लाम का पूरा जो सिस्टम है, जो फिक्री सिस्टम है, कि जिसमें अकायद नजरी भी शामिल हैं और अमली भी शामिल हैं, अफकार नजरी व अफकार अमली हर दो शामिल हैं, वो मुराद होती है। मकतब से ये चीज मुराद होती है, दुरुस्त। और अगर आप खास माना मुराद लेंगे तो वहां पर आइडियालॉजी क्या होगी, फकत अफकार अमली के साथ मरबूत होगी। ये हो गया आइडियालॉजी। लेकिन एक लफ्ज क्या था जो इस्तेमाल किया था, जहान बीनी। जहान बीनी आइडियालॉजी नहीं है। जहान बीनी ये जो हस्त व नीस्त है ना, फकत हस्त व नीस्त वाले जो अकायद हैं, इनके बारे में आपकी एक कुल्ली निगाह जो है वो जहान बीनी कहलाती है। मसलन आप यूं उसका माना कर सकते हैं कि हर वो चीज के जो वजूद रखती है, उसके बारे में आपकी एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जहानबीनी कहलाएगा। हर वो चीज के जो वजूद रखती है उसके बारे में जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा, कुल्ली तौर पर। वो कुल्ली तौर से क्या मुराद है, फलसफे में मैंने थोड़ी तोज़ी दे भी दी है, अब दोबारा भी उसकी वजाहत कर दूंगा। यानी ये जो आपकी दीदगाह कुल्ली होगी, पॉइंट ऑफ व्यू जो कुल्ली तौर पर होगा जहान हस्ती के बारे में, इसको कहेंगे कि ये जहान बीनी है। जहान बीनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड दुनिया, व्यू यानी वही बीनी दीदगाह, वर्ल्ड व्यू जहान बीनी। बात वाज़ेह हुई, जहान बीनी। बस ये इसका किसके साथ ताल्लुक है, जहान बीनी का उन अफकार के साथ जो क्या है, फकत नजरी हैं। अफकार जो फकत नजरी हैं, जहान बीनी का उनके साथ ताल्लुक होगा। दुरुस्त है, बात वाज़ेह होगी। जहान बीनी यानी वर्ल्ड व्यू उन हस्तहा व नीस्तहा के साथ मुर्तबित है, यानी अफकार नजरी के साथ मुर्तबित है। उनके ऊपर फकत उनके ऊपर इतलाक किया जाए तो जहानबीनी का इतलाक होता है, वर्ल्ड व्यू का इतलाक होता है। एक और इस्तिलाह मौजूद है इसके अंदर, वो है जहान शनाख्त की। जहान शनाख्ती या जहान शनाख्त जहान, जो भी आप ताबीर कर लें, जिसको आप जहान जानना चाहते हैं। मसलन जहान शनाख्ती के अंदर आप क्या काम करते हैं, मसलन आप कहते हैं कि जहान मादा किसी खालिक गैर मादी के साथ वाबस्ता नहीं है। मसलन इस किस्म का आप कजिया बनाते हैं। या मसलन आप कहते हैं कि पानी की मिकदार खुश्की से बहुत ज्यादा है। ये इस किस्म के जो आप कजाया बनाएंगे, ये मिसाल दुरुस्त है उसके लिए कि जहान शनाख्ती के लिए, यानी जहान के बारे में आप शनाख्त हासिल करना चाहते हैं, मारफत जहान हासिल करना चाहते हैं, और इस तरीके के मसाइल को हल करना चाहते हैं कि पानी की मिकदार खुश्की से
مثلا بہت زیادہ ہے، سیارات کی تعداد، منظومہ شمسی کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے، یہ تمام چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں آپ، نظام شمسی سے کیا مراد ہے، نظام قمری کیا ہے، کرات کیا ہیں، سیارے کتنے ہیں، ان کا آپس میں ربط کیا ہے، اس قسم کی جو معلومات ہیں یہ جہان شناختی میں لی جاتی ہے۔ اس جہان شناختی کو انگلش میں کہتے ہیں کاسمولوجی، COSMOLOGY، کاسمولوجی۔ بس جہان شناختی اور چیز ہے اور جہان بینی اور چیز ہے، یہ ایک جیسی اصطلاحات نہیں ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ بس وہ جو میں نے مختلف جہان بینی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، وہ جہان بینی تھی، ورلڈ ویو تھا، وہ دیدگاہ کلی نظام ہستی کے بارے میں وہ مراد تھا، اور اس میں عرفانی جہان بینی تھی، فلسفی جہان بینی تھی، کلامی جہان بینی تھی، یہ ساری جہان بینیاں وہاں موجود تھی، لیکن اس کو آئیڈیالوجی کا نام دینا وہ غلط تھا۔ بس آئیڈیالوجی کیا ہے، جہان بینی کیا، آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض کر دیا ہے۔ یہ تھا وہ غلطی کا ازالہ۔ عرض کیا تھا کہ فلسفہ ایسا علم ہے کہ جو موجود بما ہوا موجود کے بارے میں بحث کرتا ہے، اس کے احوال کے بارے میں بحث کرتا ہے، اور عرض کیا تھا کہ موجود کے ساتھ یہ جو بما ہوا موجود کی قید لگی ہے، اس سے کیا مراد ہے، مفصل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا، مثالوں کے ساتھ دوبارہ تکرار نہیں کرتا۔ پس اس تعریف سے موضوع علم فلسفہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ کیا ہے موضوع علم فلسفہ؟ موجود بما ہوا موجود، یہ موضوع علم فلسفہ ہے۔ اس موجود بما ہوا موجود کو ایک تعبیر اور استعمال کی جاتی ہے اس کے بارے میں، وہ ہے موجود مطلق۔ یعنی موضوع فلسفہ کیا ہے؟ موجود مطلق ہے۔ اس اطلاق کا کیا معنی ہے؟ اس اطلاق کا معنی وہی ہے کہ جو آپ کی خدمت میں بما ہوا موجود کی تعریف میں ذکر کیا ہے۔ موجود مطلق یعنی ایسا وجود کہ جو ابھی تک کسی بھی قید کے ساتھ مقید نہ ہوا ہو، ایسا موجود کہ جو ابھی جسم نہ بنا ہو، ایسا موجود کہ جو ابھی تک حیوان نہ بنا ہو، ایسا موجود کہ جو ابھی تک کام نہ بنا ہو، یعنی یہ تمام قیود ابھی تک نہیں ہے، ابھی فقط وجود ہے ولا غیر، ابھی نہ انسان کی شکل میں آیا ہے، نہ ابھی حیوان کی شکل میں آیا ہے، نہ ابھی کسی اور شکل میں آیا ہے، ابھی فقط ہم وجود کو وجود ہونے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں۔ بس چونکہ ابھی تک کوئی قید اس کو نہیں لگی، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ موضوع فلسفہ کیا ہے؟ موجود مطلق ہے۔ بات واضح ہوئی ہے؟ پر یہ تھی تعریف علم فلسفہ۔ علامہ یہاں پر موضوع کی ایک تعریف کرتے ہیں، اس کی بھی وضاحت ضرورت ہے کہ کر دی جائے۔ مثلا عبارت دیکھیں، فرماتے ہیں الحکمت الالہیہ علم یبحث فیہ عن احوال الموجود بما هو موجود۔ فلسفہ اس علم کا نام ہے کہ جس کے اندر موجود بما ہوا موجود کے احوال کے بارے میں بحث ہوتی ہے یا کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں وموضوعها، اس فلسفے کا موضوع کیا ہے؟ الذی، یہ بریکٹ ڈال دیں یہاں پر، الذی یبحث فیہ عن اعراضہ الذاتیہ، یہاں پر بریکٹ بند کر دیں۔ اب آ کر عبارت کا رب دیکھیں، وموضوعها، فلسفے کا موضوع کیا ہے؟ هو الموجود بما هو موجود، یہ اس کا کیا بن جائے گا؟ موضوع بن جائے گا۔ یہ جو بریکٹ لگائی ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اس عبارت کی توضیح کی ضرورت ہے۔ اگر علامہ یہاں پر یہ عبارت نہ لے کر آتے تو ذکر اصلاً کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ علامہ نے یہ عبارت یہاں پر ذکر کی ہے تو تھوڑی وضاحت کی یہاں پر ضرورت ہے۔ یہ خود موضوع کی تعریف کر رہے ہیں کہ موضوع کسے کہتے ہیں۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلسفے کا موضوع جو ہے فلانا ہے، لیکن خود موضوع کی تعریف کیا ہے؟ یہ والی بحث جو ہے منطقی بحث ہے،
آپ منطق کی بڑی کتابوں میں جائیں، مثلا شرح شمسیہ کی طرف جائیں، جوہر النظیر کی طرف جائیں، ان جیسی برہان شفا کی طرف رجوع کریں، ان میں یہ تفصیلاً باتیں ذکر ہوئی ہیں کہ موضوع کی تعریف کیا ہے۔ یہاں پر موضوع کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیا ہے موضوع کی تعریف؟ کہتے ہیں الذی یبحث فیہ عن اعراضہ الذاتیہ، موضوع اس چیز کا نام ہے کہ جس کے اندر موضوع کے اعراض ذاتیہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ اب اعراض ذاتیہ کسے کہتے ہیں، یہ توضیح دینے کی ضرورت ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، فقط جو تحقیقی نظریہ ہے اعراض ذاتیہ کے بارے میں، فقط اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ آپ اگر علم یہ مثلا موضوع کی تعریف کیا ہے، عرض ذاتی کسے کہتے ہیں، یہ مثلا آپ نے اگر تفصیلاً اس کا مطالعہ کرنا ہے تو علم اصول کے جتنے درس خارج موجود ہیں، آپ کسی ایک کی طرف رجوع کر لیں یا چند کتابوں کی طرف رجوع کریں، وہاں پر مفصل و تفصیلاً عرض ہوا ہے۔ کیونکہ جب فقہا و اصولیین علم اصول میں بحث کرتے ہیں اور بات یہاں پہنچتی ہے کہ موضوع علم اصول کیا ہے، تو وہاں خود موضوع کے بارے میں بھی بحث کرتے ہیں، اور وہاں پر چونکہ درس خارج کی روش جو ہے وہ تفصیلی ہوتی ہے، تو تفصیلاً وارد ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ کو شاید اتنی تفصیلی بات کسی منطقی کتاب میں بھی نہ ملے جتنی آپ کو اصول کے درس خارج میں یہ باتیں مل جائیں گے۔ یعنی آپ آیت اللہ خوئی کا درس خارج اٹھا کر دیکھیں، شہید صدر کا درس خارج اٹھا کے دیکھیں، امام خمینی کا درس خارج اٹھا کے دیکھیں، جتنے بھی یہ درس خارج ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں، تفصیلاً آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی اس کے اندر۔ اور ایک جو مشکل پیش آئی ہے وہ یہ کہ یہ بزرگوار جو تھے اصولیون، متخصص و ماہر نہیں تھے علم منطق اور علم فلسفہ کے اندر، لہذا انہوں نے اعراض ذاتیہ کی تعریف ہی غلط کی ہے۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، جو متخصص ہیں فلسفے اور منطق کے اندر انہوں نے تذکر دیا ہے کہ اصولیون نے اس کی تفسیر کے اندر خطا کی ہے۔ کیا خطائیں ہیں اور کیا ان کے اندر مغالطہ موجود ہے، یہ تفصیلی ابحاث کے ساتھ مرتبط ہے، وہ یہاں کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو متخصص نہیں ہوتا وہ کسی ایک دو کتاب کو دیکھ کر بحث کو حل کر لیتا ہے، پھر اپنے موضوع میں جا کر اس کو اجرا کر دیتا ہے۔ مثلا صاحب کفایہ کے بارے میں معروف ہے کہ انہوں نے 6 مہینے فلسفہ پڑھا تھا، اور 6 مہینہ فلسفہ پڑھا تھا، اور آپ دیکھیں کہ تقریباً 70 قاعدے علم اصول کے اندر انہوں نے ذکر کیا۔ بعض مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر 6 مہینے پڑھا ہے تو 70 قاعدے فلسفے کے جو ہے وہ کفایہ کے اندر آئے ہیں، اگر یہ کچھ سال اور فلسفہ پڑھ لیتے تو کیا صورتحال بننی تھی۔ تو جیسا کہ آقائے محقق اصفہانی جو ہیں نہایت الدرایا، انہوں نے کفایہ کی شرح لکھی ہے، مشکل ترین شرح جو کفایہ کی ہے وہ نہایت الدرایا ہے۔ یعنی انہوں نے حاشیہ جو لگایا ہے یا شرح لکھی ہے، کیونکہ محقق اصفہانی خود بہت بڑے فیلسوف تھے، اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں جتنے درس خارج ہیں جا کے کر لیں، یعنی 99% درس خارج محقق اصفہانی کو ذکر نہیں کرتے۔ اگر کریں گے بھی تو ان سے نقل کریں گے جو ان کے شاگردان تھے، مثلا جنہوں نے محقق اصفہانی کی بات کو سمجھا اور سمجھ کر مثلا بیان کیا، اور پھر وہ ان سے لے کر کہیں گے محقق اصفہانی یہ کہتے ہیں۔ لیکن ڈائریکٹ محقق اصفہانی کی نہایت الدرایا کو پڑھ کر یہ کہیں گے محقق اصفہانی یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ ہر ایک کی بس کا کام نہیں ہے۔ اس وجہ سے دیکھیں حوزے کے اندر نہایت الدرایا اتنی رائج بھی نہیں ہے۔ بہرحال، اور مثلا صاحب کفایہ نے یا شیخ انصاری نے قضایا حقیقیہ و قضایا خارجیہ کی تعریف غلط کی، اور وہ اصول کے اندر آ گئی، اور آج آپ دیکھیں کہ وہ غلط تعریف ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ تمام اصول کی کتب کے اندر قضیہ حقیقیہ و قضیہ خارجیہ کی وہ غلط تعریف موجود ہے۔ منشا کیا ہوا؟ منشا یہ ہوا کہ صاحب شیخ انصاری یا صاحب کفایہ، شیخ انصاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی شاگرد تھے ان کے ہادی سبزواری کے، تو
ہادی سبزواری صاحب نے غلطی کی تعریف قضیہ حقیقیہ و قضیہ خارجیہ کے اندر، تو چونکہ یہ شاگرد تھے انہوں نے وہ تعریف اٹھا کے علم اصول میں ڈال دی، اور پھر وہ چونکہ شیخ انصاری کا ایک روب و دبدبہ بن گئے، شخصیت بن گئی، اور پھر شاگردان نے اسی تعریف کو علم اصول کے اندر ذکر کیا جا کر، اور وہ رائج ہوگی، اور آج سارے شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی جب تعریف پڑھے بھائی تعریف غلط تعریف ہے، یعنی اس وقت منطق مظفر میں جو قضیہ خارجیہ و قضیہ حقیقیہ کی تعریف ہے وہی اصولی تعریف ہے جو کہ منطق کی اصطلاح میں غلط شمار ہوتی ہے۔ یہ وہ مشکل پیش آتی ہے بعض اوقات کہ ایک علم سے دوسرے علم میں جب اصطلاحیں منتقل ہوتی ہیں اور انسان متخصص و ماہر نہ ہو اس علم کے اندر تو یہ خطائیں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر اعراض ذاتیہ سے کیا مراد ہے یہ آپ کی خدمت میں ذکر کرنا ہے۔ دیکھیں بعض احوال اور بعض اعراض کو وہی احوال ہی لیں آپ، مطلب تاکہ واضح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ مثلا ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ مثلا آپ کہتے ہیں الموجود اما حار و اما بارد، یا موجود یا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ الموجود اما ممکن و اما واجب، موجود یا واجب الوجود ہے یا کیا ہے ممکن الوجود ہے۔ اب یہ موجود کے دو قسم کے احوال آپ نے ذکر کیے، ایک مرتبہ کہا کہ موجود یا ٹھنڈا ہے یا گرم، ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ موجود یا ممکن ہے یا واجب ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو حرارت و برودت، ٹھنڈا پن اور گرم پن موجود کے اوپر جو حمل ہو رہا ہے، موجود جو ان کے ساتھ متصف ہو رہا ہے، وہ بلا واسطہ اس کے ساتھ متصف ہو رہا ہے یا درمیان میں واسطہ ہے؟ کہتے ہیں واسطہ موجود ہے یہاں پر۔ کیوں؟ حرارت و برودت جسم کے اوپر طاری ہوتا ہے، یعنی موجود جب جسم بنے تو یہ جسم ہے کہ جو یا بارد ہوگا یا حار ہوگا۔ خود موجود کے جو ابھی جسم کے قالب میں نہ آیا ہو اس کے اوپر حرارت و برودت کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ پس حقیقت میں یہ جو حرارت و برودت ہے یہ احوال ہیں کس کے؟ موجود کے یا جسم کے؟ جسم کے۔ جسم ہے کہ جو ٹھنڈا ہوتا ہے، جسم ہے جو گرم ہوتا ہے، نہ کہ موجود۔ اب یہ موجود، اب موجود کے اوپر بھی ہم حمل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلانا جو موجود ہے وہ گرم ہے، فلانا موجود جو ہے وہ ٹھنڈا ہے۔ یہ جو ہم احکام موجود کے اوپر حمل کرتے ہیں یہ حمل حقیقت میں ہم موجود پر نہیں کر رہے ہوتے بلکہ پہلے ہم جسم پر حمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ موجود چونکہ جسم کی شکل میں آ گیا ہے بس ہم کہتے ہیں یہ موجود گرم ہے اور ٹھنڈا ہے۔ حقیقت میں کہنا کیا چاہیے؟ جسم ہے کہ جو حار ہوتا ہے، جسم ہے جو کہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وائلا خود موجود ہو اور جسم کی کیفیت ابھی اس کے اوپر نہ آئی ہو، اس کے اوپر حرارت و برودت کا حمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کے احوال کہ جو موجود پر، موضوع کے اوپر، دقت کریں، وہ احوال کہ جو موضوع پر توسط کے ساتھ حمل ہوں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اعراض غریبہ ہیں۔ وہ اعراض کیا ہیں؟ غریبہ ہیں۔ غریبہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ احوال موضوع کے اپنے نہیں ہیں، کسی اور کے ہیں کہ جو مجھ پہ حمل کیے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ احوال کہ جو بدون واسطہ موضوع کے اوپر حمل ہوں وہ کیا ہوں گے؟ اعراض ذاتیہ۔ جیسے مثال دی ہے، آپ اگر کہیں الموجود اما واجب و اما
मुमकिनुन। अब ये जो वाजिबुल वजूद होने को हमल किया जा रहा है मौजूद पर, मुमकिनुल वजूद को हमल किया जा रहा है मौजूद पर, ये हमल बेदूने वास्ता है, ये अहवाले मौजूद हैं। जरूरी नहीं है कि मौजूद किसी की कालिब में आए तो ये वाजिब और मुमकिन उस पर हमल होगा। बात वाज़ेह है? ये मौजूद बेमा व मौजूद के अहकाम है। बस चूंकि ये अहवाल बेदूने वास्ता हमल हो रहा है मौजू के ऊपर, इनको कहेंगे ये आराज जातिया हैं, अवारिज जातिया हैं। बात वाज़ेह हुई है या नहीं? ये वजूद और मौजूद में क्या फर्क? ये बाद में अर्ज करता हूं। इसमें यहां तक आप बात समझे। आराज जातिया को समझाना चाहता हूं, ये मतलब पहले क्लियर करें अपने, मतलब समझ में आ गया। बस वो अहवाल कि जिनको आप तवस्सुत के साथ मौजू पर हमल करेंगे वो आराज क्या हो जाएंगे? गरीबा हो जाएंगे। जैसे कि अर्ज किया अल मौजूद इम्मा हारुन व इम्मा बारिद, ये हरारत व बरूदत आराज गरीबा हैं। किसके लिए? मौजूद के लिए। लेकिन आराज जातिया हैं किसके लिए? जिस्म के लिए, क्योंकि डायरेक्ट जिस्म पर हमल हो रहे हैं। जिस्म पर अगर आप हरारत को हमल करना चाहते हैं, कोई तवस्सुत की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अल मौजूद इम्मा मुमकिनुन व इम्मा वाजिबुन, अल मौजूद इम्मा इल्लतुन इम्मा मालूलुन। ये जो आप महमूल हमल करेंगे मौजू के ऊपर, ये अहवाल जो हमल करेंगे मौजू के ऊपर, ये बेदून तवस्सुत हैं। बस वो अहवाल के जो मौजू पर हमल हों बगैर वास्ते के, बगैर तवस्सुत के, वो होंगे आराज जातिया। और जो तवस्सुत के साथ हमल होंगे वो क्या हो जाएंगे? आराज गरीबा हो जाएंगे मौजू की निस्बत। बात वाज़ेह हुई है? इसके अंदर थोड़ी सी और अबहास भी मौजूद हैं, थोड़ी और वजाहत की भी ज़रूरत है, लेकिन चूंकि हमारे मतन के साथ मुर्तबित नहीं है, अगर आप इसकी तूल व तफसील और उसकी बाज़ दकीक अबहास के अंदर जाना चाहते हैं तो अर्ज़ किया कि आप मंतिक की किताबों की तरफ और उलमा की जो अबहास यहाँ पर मौजूद हैं उनकी तरफ आप रुजू करें। बस इबारत को दोबारा मुताला करें। मौजूहा, मौजू किसे कहते हैं? अल्लज़ी युबहसु फीहे, कि जिसके अंदर बहस की जाती है अन आराज़ही अज़ातिया, कि जिनमें आराज़ ज़ातिया के बारे में बात की जाती है। यानी क्या मुराद आराज़ ज़ातिया के बारे में बात होती है? आराज़ ज़ातिया यानी उन अहवाल के बारे में बहस की जाती है कि जो बेदून तवस्सुत मौजू के ऊपर हामिल हो, उन अहवाल के बारे में बहस की जाती है मौजू के अंदर। बस इल्म उसूल का जो मौजू होगा उसके अवारिज़ ज़ातिया कौन से बनेंगे? कि जो अहवाल मौजू इल्म उसूल पर बेदून वास्ता हामिल होंगे, उनको कहेंगे कि ये मौजू इल्म उसूल के अवारिज़ ज़ातिया में से हैं। नहव के अवारिज़ ज़ातिया मसलन यूं ही आप बयान करेंगे, दुरुस्त है? ये फलसफा के अंदर अवारिज़ ज़ातिया क्या होंगे? यही जो मसाइल आप पढ़ेंगे। बात वाज़ेह हुई है? ये था मौजू की तारीफ आपकी खिदमत में अर्ज करती है। अगली इबारत में बयान करते हैं वगायतुहा मारिफतुल मौजूदात अला वजहिन कुल्ली। अब ये गायत फलसफा बयान कर रहे हैं, यानी वो जो फलसफा है, अर्ज किया था फलसफा, वो क्लिप अगर आपने सुना हो, फलसफा मुजाफ जो आपकी खिदमत में अर्ज किया था, ये वो वाली अबहास हैं। तारीफ इल्म, मौजू इल्म, गायत इल्म, मसलन ये तमाम चीजें ये फलसफा मुजाफ में आती है। अब फलसफे का भी फलसफा क्या बनेगा? ये वाले अबहास बनेंगी, जिसमें आप तारीफ फलसफा करेंगे, जिसमें आप मौजू फलसफा बयान करेंगे, जिसमें आप गायत फलसफा बयान करेंगे। ये तमाम चीजें जिसमें बयान करेंगे वो फलसफा कहलाएंगी। अगर कोई किताब आपको नजर में आ जाए फलसफा इस्लामी, तो समझ जाएं कि इसके अंदर कौन सी अबहास मौजूद हैं? इस किस्म की अबहास मौजूद हैं कि जो मौजू के साथ मुर्तबित हैं, जो उसकी गायत के साथ मुर्तबित हैं, जो उसकी क्या है तारीफ के साथ मुर्तबित हैं। बात हुई है? यानी मबादी तसव्वुरिया जो हैं उनके बारे में जो बहस होती है वो फलसफा इल्म में मतरा होती है, जिक्र होती है। गायत क्या है? कहते हैं मारिफतुल मौजूदात अला वजहिन कुल्लियन, कि हम मौजूदात की मारिफत हासिल करें, लेकिन किस बुनियाद पर? अला वजहिन कुल्ली, कुल्ली होने के एतबार से। कुल्ली होने का एतबार आपको समझ में आ जाना चाहिए।
یعنی ہم موجودات کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن نہ موجود کے جو کسی قالب میں آ چکا ہو، یعنی موجود جو کہ انسان ہے اس کی معرفت حاصل نہیں کرنا چاہتے، موجود کے جو درخت ہے اس کی معرفت حاصل کرنا نہیں چاہتے ہم، بلکہ کیا ہے، موجود کو موجود ہونے کے اعتبار سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ موجود کو بما ہوا موجود تحقیق کریں، اس کے بارے میں بحث کریں، اس کے احوال کے بارے میں جانیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے موجود کو علی وجہ کلی جانا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے آپ نے جب تحقیق کی آپ کو پتا چلا کہ موجود جو ہے وہ یا علت ہے یا معلول ہے۔ اب یہ کسی کے ساتھ خاص ہے، یعنی فقط انسان ہے کہ جو علت یا معلول بنتا ہے، یا فقط جو ہے وہ جماد ہے جو یہ علت و معلول بنتا ہے؟ نہیں، یہ جو حکم آپ نے استخراج کیا ہے کہ موجود یا علت ہوگا یا معلول ہوگا، یہ علی وجہ کلی ہے، یعنی کسی مرتبے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جس پر بھی موجود ہونے کا اطلاق ہوگا اس پر یہ دو عنوانوں میں سے کوئی ایک عنوان صادق آئے گا، یا وہ علت ہوگا یا وہ معلول ہوگا، اب وہ کسی بھی شکل کے اندر ہو، انسان ہو، حیوان ہو، درخت ہو، جماد ہو، فرشتے ہو، جو بھی ہو، وہ یا علت ہوگا یا معلول ہوگا۔ بس یہاں پر آپ نے موجودات کی معرفت حاصل کی ہے، لیکن نہ کہ جزئی طور پر بلکہ علی نحو کلی اعتبار سے آپ نے اس کی معرفت حاصل کی ہے۔ یہاں میں نے حاشیہ لگایا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ آیا کہاں پہ۔ ہاں یہ واضح کر دیا آپ کی خدمت میں۔ اور دوسری غایت کیا ہے علم فلسفہ کی؟ وَتَمْيِيزُهَا مِمَّا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ حَقِيقِي۔ دوسری غایت فلسفہ پڑھنے کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم فلسفہ پڑھنے کے بعد قادر ہو جاتے ہیں کہ ہم موجودات کو تمییز دے دیتے ہیں ان موجودات سے کہ جو حقیقی نہیں ہوتے، یعنی موجودات حقیقی و غیر حقیقی کے درمیان تفکیک کرنے کی قدرت آ جاتی ہے۔ یعنی ہم جب موجود بما موجود کے احوال پڑھ لیتے ہیں تو جس میں وہ احوال موجود ہوں گے ہم کہیں گے یہ موجود حقیقی ہے، اور جن میں وہ احوال موجود نہیں ہوں گے ہم اس کو وجود حقیقی نہیں مانیں گے۔ یہ ملاک ہمیں کون دے گا کہ ہم دیکھیں کہ یہ موجود حقیقی ہے یا موجود حقیقی نہیں ہے؟ وہ فلسفہ نہیں، ملاک دینا ہے۔ مطلب ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ موجود حقیقی اور غیر حقیقی میں کیا فرق ہے، ایک دو مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ مطلب عبارت آپ کے لیے واضح اور روشن ہو جائے گی۔ حقائق یا حقیقت کی تعریف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ مفاہیم کہ جن کا مصداق خارج میں موجود ہو اس کو کہتے ہیں یہ حقیقی ہے۔ مثلا زمین، آسمان، پانی، انسان، فرس، اس قسم کے جو مفاہیم آپ کے ذہن کے اندر موجود ہیں، ان مفاہیم کے خارج میں مصداق بھی موجود ہیں، تو لہٰذا آپ کہیں گے کہ یہ حقائق ہیں۔ بعض مفاہیم ایسے ہیں کہ جن کا خارج میں کوئی مصداق موجود نہیں ہے، بلکہ انسان نے اس کا مصداق خود اعتبار کیا ہوا ہے، خود فرض کیا ہوا ہے۔ کیسے؟ مثلا مثال دیتا ہوں، یہ کتاب میں آپ کو بیچ دیتا ہوں، درست؟ اب جب میں نے یہ کتاب آپ کو بیچی، آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کو کہا جاتا ہے خریدار، اور مجھے کیا کہا جاتا ہے؟ میں ہوں بیچنے والا۔ یہ جو بیچنے والا تھا وہ پہلے مالک تھا کتاب کا، جب اس نے بیچ دی تو یہ مالکیت کہاں چلی گئی؟ خریدار کے پاس چلی گئی، جس نے خریدا ہے اس کو۔ کہتے ہیں یہ جو مالکیت
ایک حقیقت ہے کہ جس کو آپ نقل و انتقال کرتے ہیں، یہ مالکیت جو ہے خارج میں ہے، خارج میں آپ ہیں، میں ہوں اور یہ کتاب ہے۔ آپ کے اوپر بھی مالکیت کا اطلاق نہیں ہوتا، میرے اوپر یعنی آپ کو بھی مالکیت نہیں کہتے، مجھے بھی مالکیت نہیں کہتے، آپ انسان ہیں، میں انسان ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے، اس کے علاوہ خارج میں کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ جو مالکیت والا جو مفہوم ہے، اس کو جو آپ مصداق دے رہے ہیں اور پھر اس کو نقل و انتقال کر رہے ہیں، یہ اعتباری ہے، آپ نے اعتبار کیا ہوا ہے۔ پہلے اعتبار یہ کیا تھا کہ میں اس کا مالک ہوں، بعض شروط اس کے لیے معین کیے، پھر اس کو آپ نے کہا کہ میں منتقل کر دیتا ہوں دوسری طرف۔ بس وہ مفاہیم کہ جن کا مصداق خارجی تو نہ ہو لیکن انسان نے اس کے لیے کوئی مصداق فرض کیا ہو، ان مفاہیم کو کہا جاتا ہے کہ یہ اعتباری ہیں۔ اس قسم کے جو ادراکات ہوں گے، اس قسم کے جو مفاہیم ہوں گے، وہ مفاہیم اعتباری ہوں گے، ادراکات اعتباری ہوں گے۔ تیسرا جو ادراک یا مفہوم موجود ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ وہم جس کو کہتے ہیں، وہمیات۔ ایک وہم جو ہے وہ فلسفے میں مطرح ہے، وہ مراد نہیں ہے یہاں پر، وہ الگ پڑھیں گے۔ یہاں وہم سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد ہے، وہ یہ ہے کہ جس کا نہ تو مصداق خارج میں موجود ہے حقیقتاً اور نہ ہی اعتباراً موجود ہے اس کا مصداق، اصل مصداق ہے ہی نہیں ہے۔ مثلا جیسے کوئی آ کر ایک کہے کہ 10 سر والا انسان، اب 10 سر والا انسان جو ہے نہ تو خارج میں اس کا کوئی مصداق ہے اور نہ ہی کسی نے ابھی تک اس کو بنایا، اعتبار کیا ہے، جیسے مالکیت جیسی مفاہیم یا کیا ہے اس قسم کے مفاہیم کی طرح نہیں بنایا۔ مثلا ریاست ہے، یہ اعتبار کیا ہوا ہے انسان نے، ایک کو رئیس بنایا، ایک کو مرؤوس بنایا ہوا ہے، ایک کو مالک بنایا، ایک کو مملوک بنایا ہوا ہے، یہ اس قسم مفاہیم، یہ 10 سر والا انسان اس قسم میں سے نہیں ہے۔ پس اس قسم کا جو مفہوم و ادراک ہوگا اس کو کہیں گے کہ یہ وہم ہے، وہمیات میں سے ہے۔ پس جب ہمارے پاس یہ 3 قسم کے ادراک موجود ہیں، اب فلسفے کا کام کیا ہے؟ فلسفہ پڑھ کر ہم اس قادر ہو جاتے ہیں کہ ہم ان 3 مفاہیم میں سے جو حقیقی ادراکات ہیں، حقیقی موجودات ہیں، ان کو جدا کر دیں وہمیات اور اعتباریات سے۔ اور یہ انتہائی مہم وظیفہ ہے فلسفے کا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ غربی فلسفے کا مطالعہ کریں، چونکہ ان کے پاس ملا کے دقیق و عمیق موجود نہیں تھا کہ جو آ کر حقیقت و اعتباری ادراکات کے درمیان تفکیک کر سکے، لہذا انہوں نے خلط کیا ہے ابحاث کے اندر احکام اعتباری، احکام کے جو مفاہیم اعتباریہ کے ساتھ مرتبط تھے ان کو جاری کر دیا، کس کے اندر جا کر؟ احکام اس کے مفاہیم حقیقیہ کے اندر۔ یعنی جو احکام ہونے چاہیے تھے مفاہیم اعتباریہ کے لیے، ان احکام کو لاگو کر دیا کہاں جا کر؟ مفاہیم حقیقیہ کے اندر، لہذا نتیجہ غلط نکال لیا اس کے اندر آ کے۔ اب معلوم ہوتا ہے، آپ کبھی تحقیق کریں جا کر، جیسے آپ فلسفہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، فلسفہ غرب کو بھی جا کر پڑھیں گے تو یہ خلط آپ کو واضح عیان اور روشن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بعض اوقات جو ہے فلاسفہ غرب اس قسم کا خلط کر جاتے ہیں، اعتباری کا حکم جو ہے وہ حقیقی کو دیتے ہیں، پھر بعد میں غلط نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ پس ضروری ہے کہ انسان تشخیص دے حقیقی کو اعتباری اور وہمی سے۔ لہذا علامہ نے یہاں پر یہ تعبیر استعمال کی ہے کہ فلسفے کی جو غایت ہے وہ کیا ہے؟ وَتَمْيِيزُهَا مِمَّا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ حقیقیٍ، کہ فلسفہ تمیز دیتا ہے کن کو؟ موجودات حقیقیہ کو۔ کن سے؟ ان موجودات سے کہ جو حقیقت میں موجود حقیقی نہیں ہیں۔ یہ غایت فلسفہ ہے۔ اس کے بعد توضیح و ذالک کے اندر مطالب جو ہیں وہ تبیین ہو چکے ہیں، تقریباً 45 منٹ گزر گئے ہیں۔ اگر حوصلہ ہے تو عبارت کو تطبیق کر لیتے ہیں، اگر نہیں ہے تو اس کو پھر بعد میں تطبیق کر لیں گے۔ مطلب جو ہے وہ پہلے سے بیان کیا جا چکا ہے، کوئی خاص اس کے اندر مطلب موجود نہیں ہے۔ کریں؟ حوصلہ ہے؟
چلیں چلیں پھر بعد میں کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.